السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں ڈاسنا مندر کے پجاری اور جونا اکھاڑے کے مہا منڈلیشور یتی نرسمہانند سرسوتی نے جمعیت علماء ہند اور مولانا ارشد مدنی کے حوالے سے متنازعہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا ارشد مدنی ایک ایسی شخصیت ہیں جو ہر شدت پسند کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ ارشد مدنی اس تنظیم کے سربراہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ بھارت کی تقسیم بھی دارالعلوم دیوبند نے کی تھی، جس کے سربراہ آج ارشد مدنی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ ارشد مدنی ہندوؤں کو مارنے والے تمام شدت پسندوں کا مقدمہ لڑتے ہیں۔ نرسمہا نے کہا کہ ارشد مدنی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ارشد مدنی میں بڑی طاقت ہے۔ بڑے بڑے رہنما ارشد مدنی کے قدموں میں جھک رہے ہیں۔ ارشد مدنی کی بات اس ملک میں پوری ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہریدوار میں ہم نے ہندو بچاؤ مورچہ ایک نئی تنظیم بنائی ہے۔ اس سے متعلق میں مظفر نگر آیا ہوں۔ میرے یہاں بہت سے دوست رہتے ہیں اور کئی ہندو تنظیمیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں۔ ہندوؤں کو اتنا خطرہ ہے جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ لاکھوں ہندوؤں کے قتل کے باوجود آج تک کسی بین الاقوامی فورم پر ہندوؤں کا معاملہ نہیں اٹھایا گیا۔ تو دوستو، یتی نرسمہانند ویسے بھی آئے دن اپنے بیانوں سے سرخیوں میں رہتے ہیں، اور خاص کر وہ دارالعلوم دیوبند، اسی طریقے سے مدنی خاندان، اسی طریقے سے مولانا ارشد مدنی صاحب ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اسلام کی مخالفت کی بات کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی قرآن کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، کبھی دارالعلوم دیوبند کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، کبھی مولانا ارشد مدنی صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایسا بیان دے دیا ہے کہ تقسیم ہند یعنی ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند نے کروایا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ سراسر الزام لگایا ہے۔ سبھی کو پتہ ہے کہ کس کس نے بٹوارہ کروایا ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، مدنی خاندان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ تقسیم کی تو مخالفت بھی کی تھی دارالعلوم دیوبند کے بہت سارے اکابر نے۔ لیکن آج انہی کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، آج انہی کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند اس طرح کے الزاموں سے خود بری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے مدنی خاندان سارے کے سارے الزاموں سے بری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے بہتر کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ تو کوئی کتنا بھی کیچڑ اچھالے، کوئی کتنا بھی الٹا سیدھا کہے، لیکن ہمیں صبر کرنا ہے اور اس شخص کو اللہ کے سہارے چھوڑ دینا ہے، حالات کے سہارے چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا خود مقابلہ کر لے گا۔ تو دوستو، یہ کچھ الزامات تھے جو مولانا ارشد مدنی صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے اوپر لگائے گئے، جو سراسر غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اور دارالعلوم دیوبند کی اور ہمارے اکابروں کی اسی طریقے سے حفاظت فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند کا اور ہمارے اکابروں کا سایہ تا دیر قائم فرمائے۔ دوستو، آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پہلی بار چینل کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔